بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ رینجرز پر صوبہ سندھ میں آج حملے ہوئے ہیں۔ یہ حملے جس طرح سے ہوئے ہیں اگر آپ غور کریں تو کراچی سب سے اوپر، سندھ کا ساحلی شہر، پاکستان کا ساحلی شہر، یہاں سے لے کر لاڑکانہ وسط سے ذرا نیچے یہاں حملہ، اور پھر اس کے بعد گھوٹکی جو زیریں سندھ ہے، سندھ پنجاب بارڈر ہے، جس سے آگے کوٹ سبزل، بھونگ، پنجاب شروع ہو جاتا ہے۔ یہ حملے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پورے سندھ میں ہوئے ہیں، ان کا دائرہ پورے سندھ پر پھیلا ہوا ہے۔ سب سے پہلے بات کریں اگر کراچی میں ہونے والے حملے کی، تو یہ کراچی میں لیاقت آباد کے علاقے میں حملہ ہوا ہے۔ احساس پروگرام سینٹر پر یہ حملہ کیا گیا۔ اس کے دروازے پر، اس کے اندر رینجرز اہلکار ان افراد کے لیے سیکیورٹی کی ذمہ داری انجام دے رہے تھے جو احساس پروگرام میں کام کر رہے تھے، جو احساس پروگرام سے امداد لینے آئے تھے۔ یہاں قریب سے گزرتے فلائی اوور سے ان پر دھماکہ خیز مواد پھینکا گیا۔ زخمی ہونے والوں میں رینجرز اہلکار بھی شامل ہیں اور اس حملے میں ایک شخص جان سے گیا ہے۔ اس کے ساتھ ایک حملہ ہوا ہے لاڑکانہ میں۔ لاڑکانہ میں جو حملہ ہوا ہے اس میں رینجرز کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی، ان پر بارودی مواد پھینکا گیا، اور لاڑکانہ جو ہے وہ وسطی سندھ ہے۔ پھر اس کے بعد زیریں سندھ کی اگر بات کریں تو گھوٹکی میں حملہ ہوا ہے، اور گھوٹکی میں بھی رینجرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ گھوٹکی میں ہونے والے حملے میں 2 رینجرز اہلکار جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، ایک شہری اس حملے میں شہید ہوا ہے۔ گھوٹکی میں ایک خریداری مرکز پر رینجرز کے اہلکار موجود تھے اور یہاں یہ گوشت کی خریداری کر رہے تھے۔ ان کی گاڑی کھڑی ہوئی تھی، موٹر سائیکل پر سوار افراد آئے اور انہوں نے رینجرز کے اہلکاروں کو نشانہ بنایا۔ 2 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا ہے۔ اس واقعے کے بعد جو معمول کی کارروائی ہے، گورنر سندھ کی جانب سے، وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے، حکومت سندھ کی جانب سے، ان واقعات کی مختلف طبقہ فکر کے افراد کی جانب سے ان واقعات کی مذمت کی گئی ہے۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ واقعات تواتر کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، مسلسل یہ واقعات پیش آئے ہیں۔ اس سے پہلے 10 جون کو جو حملہ ہوا تھا کراچی میں گلستان جوہر کے نزدیک، وہاں پر بہت فلمی انداز میں حملہ کیا گیا۔ رینجرز کے جو اہلکار تھے وہ اپنی گاڑی میں ٹائر پنکچر ہونے پر ایک پنکچر شاپ پر موجود تھے اور ہوا بھروا رہے تھے۔ گاڑی کا جو آگے کیبن ہے اس کا شیشہ کھلا ہوا تھا، اور وہاں پر موجود افراد جو ہیں، وہاں سے گزرنے والے شرپسند عناصر، انہوں نے دھماکہ خیز مواد گاڑی کے اندر پھینکا۔ اس میں ایک اہلکار زخمی ہوا، گاڑی کو بری طرح سے نقصان پہنچا اور یہ کارروائی انجام دی گئی۔ اس کارروائی کی جو ذمہ داری ہے یہ قبول کی تھی پہلے سندھ ریولوشن آرمی نے۔ اب آج جو حملے ہوئے ہیں ان حملوں کی ذمہ داری بھی سندھ ریولوشن آرمی کی جانب سے قبول کی گئی ہے۔ یہ نام جو ہے یہ بہت زیادہ پرانا نام نہیں ہے، یہ ریسنٹلی سامنے آنے والا نام ہے۔ سندھ ریولوشن آرمی کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے آج کے یہ حملے کیے ہیں، ان کی ذمہ داری وہ قبول کرتے ہیں، اور یہ ابتدائی طور پر بلوچستان سے چلنے والی ایک نیوز ویب سائٹ ہے، ان کی جانب سے خبر دی گئی اور اس کے بعد یہ خبر سامنے آئی۔ ان تمام خبروں کے حوالے سے اس وقت دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ان میں پورا سندھ انوالوڈ ہے۔ رینجرز پر حالیہ دنوں میں جو حملے ہوئے ہیں وہ پورے سندھ میں حملے ہوئے ہیں۔ اس میں شہر قائد بھی، حیدرآباد بھی، لاڑکانہ بھی، دادو بھی، گھوٹکی بھی، اس کے علاوہ دیگر مقامات بھی۔ تو رینجرز پر یہ حملے سندھ بھر میں، پورے سندھ میں ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں ملوث کون ہے اس کی اگر بات کریں تو رینجرز کی جانب سے اس سلسلے میں کچھ انٹیلیجنس معلومات شیئر کی گئی ہیں۔ ان انٹیلیجنس معلومات کے مطابق ان حملوں میں کچھ سندھ کی قوم پرست جماعتیں ملوث ہیں۔ یہ جو سندھ ریولوشن آرمی ہے جس کا نام ابھی سامنے آیا، میں نے آپ کو بتایا، اس کو اگر آپ جا کر سوشل میڈیا پر دیکھیں تو یہ بہت پرانی چیز نہیں ہے، برائے نام اس کے فالوورز ہیں، اور اس سندھ ریولوشن آرمی کو سندھ کی کچھ قوم پرست جماعتوں کے ملیٹنٹ ونگز کی حمایت حاصل ہے۔ ان کے ساتھ ساتھ خفیہ اداروں کی معلومات کے مطابق MQM لندن بھی ان کا حصہ ہے، اور MQM لندن بھی ان کے ساتھ مل کر کام کرتی ہے۔ اتنا ہی نہیں،
بعض پاکستان دشمن ملیٹنٹ ونگز بھی سندھ میں ان کے ساتھ شامل ہیں، انہوں نے ان سے ہاتھ ملایا ہوا ہے اور ان کو ساتھ ہی سرپرستی حاصل ہے پاکستان کے بیرونی دشمنوں کی۔ ان میں این ڈی ایس بھی شامل ہے، ان میں را بھی شامل ہے، ان افراد کی فنڈنگ میں پاکستان کے بیرونی دشمن شامل ہیں اور پاکستان کے اندر موجود لوگ ان کا آلہ کار بنتے ہیں اور پیسوں کے لیے ان کے ہاتھوں استعمال ہوتے ہیں۔ حساس اداروں کی انٹیلیجنس معلومات میں نے آپ کو بتائیں۔ ایم کیو ایم لندن کی اگر بات کریں تو ایم کیو ایم لندن کی جانب سے جو کارروائیاں انجام دی گئی ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے مطابق، ان میں گزشتہ کچھ عرصے میں ایم کیو ایم لندن کا اور را کا گٹھ جوڑ سامنے آ رہا ہے۔ تانے بانے جو ہیں وہ پاکستان دشمن سازشوں کے ان کارروائیوں میں ملوث ہونے سے ملتے ہیں۔ سندھ ریولوشن آرمی کی اگر ہم بات کریں تو اسے بعض لوگ جو ہے وہ سندھ میں قوم پرست جماعتوں کے جو پہلے ملیٹنٹ ونگ تھے یا جو تشدد کی حمایت کرتے تھے ان کی بدلی ہوئی شکل قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ واقعات گزشتہ کچھ دنوں میں بڑھے ہیں، لیکن قانون نافذ کرنے والے ادارے یہ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ واقعات آنے والے دنوں میں پہلے سے زیادہ بڑھ سکتے ہیں۔ ان کی لہر یہ تازہ لہر ہے اور یہ لہر شدت اختیار کر سکتی ہے۔ قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یہ جو حملے ہیں یہ گزشتہ کچھ عرصے میں ملک بھر میں ہوئے ہیں۔ ان حملوں میں جب میں نے آپ کو بتایا کہ پاکستان دشمن ملوث ہیں تو را کا نام سامنے آ رہا ہے، اور را کے حوالے سے جو بھارتی فوج کے اہلکار ہیں، جو سابق اہلکار ہیں خاص طور پر، وہ تو کھلے عام یہ کہتے ہیں کہ وہ پاکستان میں خاص طور پر بلوچستان میں پاکستان دشمن قوتوں سے رابطے میں ہیں، وہ پاکستان کے امن و امان کو تباہ کرنا چاہتے ہیں، ان پاکستان دشمن قوتوں کے ہاتھ مضبوط کرنا چاہتے ہیں، انہیں یہ لاجسٹک سپورٹ فراہم کرتے ہیں، انہیں یہ مالی امداد فراہم کرتے ہیں اور ان سے ان کے واٹس ایپ کے ذریعے، موبائل فون نمبرز کے ذریعے رابطے ہیں اور ان افراد کے جو نیٹ ورک ہیں وہ ایران میں بھی موجود ہیں۔ یہ کھلے عام بھارتی میڈیا پر صاف انداز میں بارہا بتایا گیا ہے۔ تو یہ پالیسی جو ہے یہ را کی پالیسی، یہی پالیسی اجیت دوول کی پالیسی ہے جو بھارت کے قومی سلامتی کے مشیر بھی ہیں۔ تو ان حالات میں صاف نظر آ رہا ہے کہ رینجرز پر ہونے والے، خاص طور پر جو آج کراچی میں حملے ہوئے ہیں، ان حملوں کے پیچھے پاکستان دشمن قوتیں ملوث ہیں، اور یہ جو پاکستان دشمن قوتیں ہیں ان کو چارہ ملتا ہے، ان کو مدد ملتی ہے تمام کی تمام پاکستان میں موجود مقامی افراد سے، جو پیسوں کے لیے اپنے مذموم مقاصد کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز پر حملے کرتے ہیں۔ یہ حملے صرف سندھ میں نہیں ہوئے، حالیہ دنوں میں ایک حملہ راولپنڈی صدر میں ہوا تھا، اس حملے میں بھی سیکیورٹی فورسز کے اہلکاروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی تھی۔ راولپنڈی میں ہونے والے حملے کا پیٹرن، گھوٹکی میں ہونے والے حملے کا پیٹرن، اس کے علاوہ بلوچستان میں بعض ہونے والے حملوں کا پیٹرن جو ہے وہ ایک ہے، اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ ایک جیسی کارروائیاں ہیں، انہیں انجام دینے والوں کے پیچھے ایک ہی جیسے لوگ موجود ہیں۔ ان افراد کے لیے آپریشن کلین اپ، ان کے خلاف کریک ڈاؤن قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے، خاص طور پر رینجرز کی جانب سے جاری ہے۔ ان کے پاکستان میں موجود سہولتکار، ان کے ہینڈلرز پاکستان میں موجود، اور خاص طور پر سندھ اور کراچی میں موجود ہینڈلرز مختلف مواقع پر پکڑے گئے ہیں، ان کی گرفتاریوں کا سلسلہ جاری ہے، ان سے معلومات حاصل کی جا رہی ہیں، ان کے نیٹ ورک کو اپروٹ کرنے کی کوششیں جاری ہیں۔ لیکن یہ لڑائی ایک مشکل ترین لڑائی ہے۔ یہ لڑائی مشکل ترین اس لیے ہے کہ اس میں جو دشمن ہے وہ اندیکھا دشمن ہے، وہ دشمن جو ہے وہ مجھ جیسا ہے، وہ دشمن آپ جیسا ہے، وہ دشمن بالکل ویسا ہی ہے جیسا ہم میں سے کوئی بھی ایک عام شخص ہوتا ہے۔ اس کا لباس، اس کی زبان، اس کا حلیہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ وہ ہم میں سے کوئی ہے، اور اچانک وہ آ کر حملہ کر جاتا ہے۔ اس لیے ایسے دشمن سے لڑائی دنیا کی مشکل ترین لڑائی ہوتی ہے۔ یہ لڑائی کہیں بھی ہو، یہ لڑائی کسی بھی ملک میں کسی بھی ملک کی افواج لڑیں، تو اگر دشمن اپنی صفوں میں موجود ہو تو یہ لڑائی مشکل ترین لڑائی ہو جاتی ہے، اور ہماری افواج یہی مشکل ترین لڑائی اس وقت سندھ میں، کراچی میں، مختلف مقامات پر لڑ رہی ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان دشمنوں کو میسر ہیں وہ ساتھی جو ان کی صفوں میں موجود ہیں، وہ ساتھی جو اسلحہ اٹھا کر، بارودی مواد پھینک کر، وہ ساتھی جو ان کے لیے مالی مدد دے کر ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں، وہ تو موجود ہیں ہی،
لیکن اس سے زیادہ نقصان پہنچانے والے ساتھی ان کے وہ ہیں جو ہمیں نظر آئیں گے مختلف پلیٹ فارمز پر. یا آپ کو میڈیا کے بعض حصوں میں نظر آئیں گے, یا آپ کو سیاسی حلقوں میں نظر آئیں گے, یا آپ کو سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹس کی شکل میں نظر آئیں گے. اور یہ جو ہیں یہ ہر وقت آپ کو کسی نہ کسی صورت قانون نافذ کرنے والے اداروں پر, ان کی کارروائیوں پر مسلسل تنقید کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایک ذمہ دار شہری ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے ان تمام عناصر پر نظر رکھیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ڈائریکٹلی انوالوڈ اور دشمن عناصر ہیں ان پر نظر رکھیں, بلکہ جو انڈائریکٹلی ان کے سہولت کار بنے ہوئے ہیں جانے میں اور انجانے میں, ان پر بھی ہمیں نظر رکھنے کی ضرورت ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ پاکستان کی حفاظت فرمائے. آمین.